ہیں اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے ہاں تکے تو ہیں نہیں, اللہ تعالیٰ ہر زبان میں بھی کتاب نکال سکتے تھے, اللہ تعالیٰ نے عربی میں ہی کیوں نکالی؟ زبانیں کیسے شروع ہوئی؟ آدم کی تو ایک والد اور ایک والدہ ہے ہماری, ان کے ایک قبیلے نے ایک ہی زبان کیوں نہیں اڈاپٹ کی؟ اتنی ساری زبانیں کیسے بن گئیں؟ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کا جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے, اس کریشن کا بھی مطلب میں سوال سمجھ گیا ہوں. جنت میں صرف عرب تو نہیں ہوں گے, تو کیا یہ لسانیت کو تو نہیں فروغ دے رہا اسلام؟ یہ ہے اصلی سوال کی جڑ, کہ اسلام نے عربی کو, کہ اسلام میں عربی کی کیا ویلیو ہے اور اس کا نہ ہونے کا نقصان کیا ہے. تو پاکستانیوں کو تو میں ہمیشہ سے ہی کہتا ہوں کہ اقبال کی جو شاعری ہے نا, وہ انگلش میں پڑھ کے دکھائیں اور پھر دیکھیں اقبال کی ویلیو کیا بنتی ہے. نہ صرف اس کی سمجھ نہیں آئے گی آپ کو, بلکہ وہ اثر آ ہی نہیں سکتا جو کیمسٹری اپنی نیٹو لینگویج جو کیمسٹری کو چینج کرتی ہے نا. لینگویج کا اصل میں لوگوں کو وہ اس لیول کی بتایا نہیں جاتا ہمیں کہ لینگویج کا اثر کیا ہے ہمارے جسم کے اوپر. تو لینگویج بیسیکلی کیمسٹری کو ٹیون کرتی ہے, اور جتنی زیادہ لوگ زبانیں جان سکتا ہے کوئی انسان, اتنا ہی اس کی عقل بھی بڑھتی ہے. یہ تو ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہے, سائنس بھی پتہ ہے, اس کی حدیث بھی پتہ ہے. مگر لینگویج کرتی کیا ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اب میں اس طرف اس کیٹیگری میں اس آنسر کو نہیں کر رہا کیونکہ آپ نے اس کیٹیگری میں نہیں پوچھا, مگر یہ کانٹیکسٹ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اینگل کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا بھی ایک اینگل ہے اسی میں. اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے ہاں تکے تو ہیں نہیں, اللہ تعالیٰ ہر زبان میں بھی کتاب نکال سکتے تھے, اللہ تعالیٰ نے عربی میں ہی کیوں نکالی؟ اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت کی رائج زبانیں تھیں, اس زبان کو سیکھنے کا حکم دے رہے تھے کہ یہ کتاب آ رہی ہے, وہ زبان سیکھو. کچھ بھی ہو سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے کسی ایک ڈیزائن کے اوپر اس کائنات کو بنایا ہوا ہے. تو عربی از پارٹ آف دیٹ ڈیزائن because it is the language that Allah subhanahu wa ta'ala chose. And if you look at the big picture, then you'll understand کہ جس وقت جو چیز ہوتی ہے اسی وقت اس چیز کا بہترین مصرف ہوتا ہے. تو عربی کی جو ایولیوشن ہوئی ہے ایمریک سے, اور جو تمام تر سیمینٹکس کے جس کو علم ہے اس کو پتہ ہے کہ عربی کی ایولیوشن کب اور کیسے ہوئی, اور اس نے کیا خوبصورتی ہے ان دو تین زبانوں کی, ہیبرو کی, ایمریک کی اور عربی کی. باقی کی تمام جو زبانیں ہیں وہ انفیریئر زبانیں کہلاتی ہیں. یہ جس کو لنگوسٹکس کی سائنسز کا پتہ ہے ان کو اس بات کا بہتر علم ہے. اس طرف نہیں میں جا رہا. میں آپ کو خالی اس کانٹیکسٹ میں بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس ٹائم کے اوپر جو چیز نازل کرنی ہے اس ٹائم کی پریپریشن بھی پہلے اللہ تعالیٰ کروا دیتے ہیں. So Arabi had to come in at a certain point in the human evolution of intellect, and then the whole language paradigm was set. And it's a very big subject کہ زبانیں کیسے شروع ہوئی. آدم کی تو ایک والد اور ایک والدہ ہے ہماری, ان کے قبیلے نے ایک ہی زبان کیوں نہیں اڈاپٹ کی؟ اتنی ساری زبانیں کیسے بن گئیں؟ یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے. And there are so many scholars who are actually holding contradictory opinion on this. I don't want to go into that. I want to tell you, میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک پاکستانی مسلمان, نان عرب مسلمان کو عربی کیوں سیکھنی بے حد ضروری ہے, اور اس کی ایک مثال دے کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کسی بھی لیول کی سائیکالوجی انسان کی جو ڈیولپ ہوتی ہے سائیکالوجی, وہ ان الفاظ کے اوپر ایک چابی اور تالے کی حیثیت رکھتی ہے. جیسے میں اردو میں جیسے آپ سے بات کر رہا ہوں, تو آپ جو لفظ جس طریقے سے, جس ایکسنٹ میں, جس ٹون میں بات کر رہا ہوں اردو کی, وہ اگر میں کسی ایسے ایکسنٹ میں بات کرتا جس میں آپ سے میں بات کر رہا ہوں, جیسے وہ کسی ایک نیٹو, جیسے میں پٹھان کے پی کے جس طریقے سے ہمیں پتہ ہے کہ اردو میں بات کرتے ہیں تو ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ بیسیکلی نیٹو پشتون ہے اور اردو انہوں نے بعد میں سیکھی ہوئی ہے. تو آپ میرے الفاظ کی وہ والی کیمسٹری نہیں لے سکتے کہ جو مطلب آپ کے دماغ کی کیمسٹری کسی اور طریقے سے ریئیکٹ کرتی ہے. اگر میری گرامر غلط ہوتی تو آپ کسی اور طریقے سے ریئیکٹ کرتے, آپ کا انٹرنل سسٹم. بالکل اسی طریقے سے الفاظ کے جو چناؤ ہوتے ہیں اس سے بھی کیمسٹری کا تعلق ڈائریکٹلی ہوتا ہے. Now, why am I telling you this? کہ یہ تو خالی انٹرنل کیمسٹری کی بات ہے. اب رہی بات زبان itself کے اندر کیپیبلٹی کیا ہے, کہ وہ کتنی کیمسٹری کو کہاں تک لے کے جا سکتی ہے. تو وہ ہم ڈٹرمن کرتے ہیں آبجیکٹیو سے, کہ کیا آبجیکٹیو اچیو کرانا ہے, اس کے لیے بہترین ٹول کیا ہے, اور زبان ہر جو ہے وہ طریقے سے اس کے اوپر عمل پیرا ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جب آخرت کے کانسیپٹس بتانے تھے اور پوری کی پوری کائنات کے انتظامات کا ہمیں بتانا تھا اور کتاب لکھ کے بتانا تھا,
اور اپنے آپ کو غیب میں ہی رکھنا تھا. تو ایسی زبان کا اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا کہ جو وہ والے مطلب مطالب رکھ سکتی ہے, اتنی ڈیپتھ رکھ سکتی ہے وہ الفاظ اپنے اندر, کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کا جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے, اس کریشن کا بھی مطلب ان الفاظ کے اندر جتنے قریب تر ہمیں بتایا جا سکتا ہے بتایا جائے. اسی لیے ہر زمانے میں قرآن پاک کی جب انٹرپریٹیشن کی گئی ہے, ٹرانسلیشن کی گئی ہے, تو ایسے ایسے مطلب نکلے ہیں جو اس وقت کے علم نے دوبارہ سے ڈسکور کیے ہیں قرآن پاک سے. جیسے اب ہم سائنس کے تھرو قرآن پاک پڑھتے ہیں تو آیتوں کے وہ مطلب, فزکس کے وہ مطلب مل جاتے ہیں جو 1000 سال پہلے فزکس نہیں تھی تو پتہ نہیں تھا, مگر عربی وہی ہے. سو اٹس اے اسٹرینتھ آف آ لینگویج جس کی وجہ سے آپ کو اتنا بڑا قرآن پاک عربی کا اتنا بڑا سہارا لے رہا ہے. قرآن پاک نے اس زبان کا استعمال اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا عربی کے تھرو استعمال کیا. آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے. اس ویڈیو میں بہت ہی تھاٹ پرووکنگ کویشچن ارائز ہو رہا ہے, دیٹ از اباؤٹ کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام کی ایک ہی لینگویج, تو باقی جتنی بھی ہمیں زبانیں دیکھنے کو ملتی ہیں آل اوور دا ورلڈ, وہ کہاں سے ایگزسٹ کر رہی ہیں, ان کی روٹ کاز کیا ہے, ویئر ڈڈ دے کم فرام. اس سے وہ آ گئی ہے نا کہ اس عربک لینگویج وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سلیکٹ کی ہوئی لینگویج ہے جو ایک ایسی ڈیپتھ پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے کہ جو دوسری لینگویج میں نہیں ہوتی ہے. لیٹس سے کہ اگر آپ اردو کی بات کریں تو اردو از اے مکسچر آف ڈفرینٹ لینگویجز, اور سیم ایز اٹ از اگر انگلش کی بات کریں, اسپینش کی بات کریں, تو یہ جو بھی لینگویج ہوتی ہیں یہ کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں. مگر عربک ایسی لینگویج ہے جو کسی اور کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اگر آپ اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر, قرآن مجید کے لفظ کے اوپر بھی غور کریں, اور یہی قرآن کی بھی سب سے بڑی خوبصورتی ہوتی ہے, کیونکہ قرآن کو آپ جس لینس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو اسی لینس سے چیزیں پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ قرآن کو سائنٹیفکلی لینس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو ایسے ایسے سائنٹیفک فیکٹس پرووائڈ کرتا ہے کہ جو ابھی تک ایگزسٹ بھی نہیں کر رہے ہیں, جو ابھی تک سائنس نے ریویل بھی نہیں کیے, ایکسپلور بھی نہیں کیا, انویٹ بھی نہیں کیے ہیں. اور ایز اٹ از اگر آپ قرآن کو ایک سیلف پیوریفیکیشن والی, سیلف انالیسس والی, اللہ کے احکامات اور نبی علیہ السلام کے جتنی بھی ہمیں وہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں, اگر آپ اس لینس سے چیزوں کو دیکھتے ہو قرآن مجید کے اندر, تو وہ آپ کو اس سب سے بیسٹ سیلف پیوریفیکیشن کی بک ہے. وہ آپ کے معاشرے کو, آپ کی تہذیب کو, آپ کے اخلاقیات کو پیوریفائی کرنے میں سب سے ٹاپ آف دا لسٹ پہ چیز آتی ہے. اور یہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا نا کہ قرآن مجید ایک ایسی تفکر والی کتاب ہے, اگر آپ اس کے اندر تفکر کرو گے, تدبر کرو گے, اس کے اندر اپنا انٹلیکٹ یوز کرو گے, تو آپ اس میں وہ چیزیں فائنڈ کر سکتے ہو جو ابھی تک جو انسان کو اس نیچ پہ لے کے جا سکتی ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں. سو اس سے ہمیں عربک لینگویج کی امپورٹنس دیکھنے کو ملتی ہے کہ جتنا ہو سکے عربک لینگویج پہ فوکس کریں. فلوئنٹ آنا ڈزنٹ میٹر.